آج کے پروگرام میں اعتکاف کے بارے میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کو شامل کیا جائے گا۔ تو اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر محلے کے چند افراد اعتکاف کر لیں تو سارے محلے سے اس کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سارے اہل محلہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا مرد گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے؟ تو اس وقت پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور حکومت کی طرف سے مساجد میں اعتکاف سے منع کیا گیا ہے، تو اس لیے یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مرد گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ شریعت میں مرد کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی مرد گھر میں اعتکاف کرے گا تو شرعاً اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ مردوں کے لیے شریعت میں ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جس میں 5 گانا جماعت قائم ہوتی ہو، خواہ وہ اعتکاف کے دنوں میں ہی جماعت کا قیام ہو اور عام دنوں میں نہ ہو۔ اگر مسجد میں باجماعت نماز کا اہتمام ہے تو مرد صرف اسی مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے، اس کے علاوہ گھر میں یا کسی ایسی مسجد میں جہاں نماز باجماعت کا اہتمام نہ ہو مرد اعتکاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے موجودہ حالات میں بھی اگر حکومت کی طرف سے مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں تو مرد گھر میں بھی اعتکاف نہیں کر سکتا۔ اگر وہ گھر میں اعتکاف کرے گا تو وہ شرعی اعتکاف نہیں ہوگا، وہ عرفی اعتکاف اسے کہہ سکتے ہیں یا گھر میں عبادت کے لیے بیٹھنا اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ شرعاً مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا معتکف نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے یا کسی کی عیادت کرنے کے لیے جا سکتا ہے؟ معتکف بغیر کسی شرعی حاجت اور طبعی حاجت کے مسجد سے نہیں نکل سکتا۔ شرعی حاجت سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ جامع مسجد نہیں جس میں وہ اعتکاف بیٹھا ہے تو پھر جمعہ پڑھنے کے لیے وہ جامع مسجد میں جائے گا تو یہ شرعی حاجت ہے، تو اس کے لیے اس کا نکلنا جائز ہے۔ اس میں بھی یہ مد نظر رکھا جائے کہ وہ اپنی مسجد سے اس وقت نکلے کہ جامع مسجد میں پہنچ کے وہ 4 رکعت نماز سنت ادا کر سکے اور اس کے بعد دوسری اذان ہو جائے اور وہ 2 فرض پڑھنے کے بعد واپس اپنی مسجد میں لوٹ آئے۔ تو شرعی حاجت کے لیے معتکف مسجد سے نکل سکتا ہے، اور طبعی حاجت یعنی وضو کرنا یا پاخانہ وغیرہ اس کے لیے وہ مسجد سے نکل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی اور صورت میں وہ مسجد سے نہیں نکل سکتا، تو لہٰذا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا، کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، کوئی فوت ہو جائے تو اس کی تعزیت کے لیے بھی معتکف نہیں جا سکتا، صرف شرعی حاجت اور طبی حاجت کے لیے نکلے گا، اس کے علاوہ کسی ضرورت کے تحت وہ مسجد سے نہیں نکلے گا۔ اگر نکلے گا ایک لمحے کے لیے بھی وہ نکلے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور 1 روز کی قضا اس کے ذمہ لازم ہوگی، اور جب وہ قضا کرے گا تو اس میں روزہ بھی شرط ہوگا، کیونکہ نفلی اعتکاف کے علاوہ جتنے بھی اعتکاف ہیں خواہ وہ مسنون اعتکاف ہو یا نظر مانا ہوا ہو اس میں روزہ بھی شرط ہے کہ اگر مسنون اعتکاف میں روزہ ٹوٹتا ہے تو اعتکاف بھی ساتھ ہی ٹوٹ جائے گا، یا روزہ نہیں رکھتا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے جب مسنون اعتکاف کی قضا کرے گا تو اس میں روزہ بھی شرط ہوگا اور روزہ بھی رکھا جائے گا۔ کیا معتکف اعتکاف کی حالت میں درس قرآن و حدیث دے سکتا ہے، وعظ و نصیحت کر سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی مروج ہے، زیادہ تر یہ دیہاتوں میں ہے کہ معتکف کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ خاموش رہے، اپنے منہ کو لپیٹ کے رکھے، اور وہ جو مسجد میں اس نے چادریں لگا کے اپنا حجرہ بنایا ہوتا ہے اس حجرے سے وہ باہر نکلے تو اپنے منہ کو ڈھانپ کے نکلے، یہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو
اعتکاف کی حالت میں معتکف کا خاموش رہنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر وہ خاموشی عبادت سمجھ کے خاموش رہتا ہے تو یہ بالکل منع ہے، اور اگر وہ فضول باتوں سے اور دنیاوی باتوں سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے خاموش رہتا ہے تو یہ خوش آئند ہے، ضروری ہے. لیکن معتکف کا خاموش رہنا یہ کوئی عبادت نہیں، اور اسی وجہ سے وہ درس قرآن و حدیث سے رکا رہے کہ میرا خاموش رہنا ضروری ہے، یہ بھی غیر شرعی چیز ہے. تو معتکف اگر درس قرآن دیتا ہے یا درس حدیث دیتا ہے تو یہ بالکل اجر و ثواب کا کام ہے. تو وہ اعتکاف کی حالت میں درس قرآن بھی دے سکتا ہے، درس حدیث بھی دے سکتا ہے، درس فقہ بھی دے سکتا ہے، واعظ و نصیحت بھی کر سکتا ہے، اور دیگر ذکر اذکار نعت خوانی وغیرہ اگر وہ کرنا چاہے تو وہ ضرور کر سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ایک اور سوال کہ کیا عورت اپنی مسجد بیت سے بلا وجہ باہر نکل سکتی ہے، یا گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ افطاری کر سکتی ہے، یا اپنی مسجد بیت سے نکل کر وہ کیا کھانا وغیرہ تیار کر سکتی ہے؟ مسجد بیت سے مراد یہ ہے کہ عورت گھر میں عام دنوں میں عام حالات میں جس جگہ پہ نماز پڑھتی ہے، اور نماز کے لیے کوئی حصہ اگر اس نے خاص کیا ہوا ہے تو وہ مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد کہلاتی ہے، اور عورت کے لیے اس جگہ کا وہی حکم ہے جو مردوں کے لیے مسجد کا حکم ہے. تو اگر عورت نے اپنے گھر میں کوئی خاص نماز کے لیے جگہ مقرر کر رکھی ہے تو وہ وہی اسی جگہ پہ اعتکاف بیٹھے گی، اور اگر کوئی خاص جگہ نہیں ہے تو پھر اعتکاف بیٹھنے سے پہلے کوئی جگہ وہ اپنے لیے خاص کرے گی. تو موجودہ حالات چونکہ گرمیوں کا موسم ہے تو کوشش کریں کہ ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جو ہوادار ہو تاکہ گرمی کی شدت سے زیادہ محفوظ رہا جا سکے. کوئی کھلی جگہ اور ہوادار جگہ اعتکاف کے لیے عورتیں اپنے گھروں میں مخصوص کریں. تو جب عورت نے اپنے لیے اعتکاف کی کوئی جگہ مخصوص کر لی تو وہ اس کے لیے مسجد کا حکم رکھتی ہے. تو جس طرح مرد مسجد سے بغیر شرعی حاجت اور بغیر طبی حاجت کے نکلے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو اسی طرح عورت مسجد بیت سے شرعی اور طبعی حاجت کے بغیر نکلے گی تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے وہ افطاری کرنے کے لیے اگر گھر والوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے یا کھانا پکانے کے لیے مسجد بیت سے نکل آتی ہے تو اس سے بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اس پر بھی ایک دن کی قضا اور روزہ سمیت لازم ہو جائے گی. کیا معتکف کپڑے بدل سکتا ہے یا مسجد کے اندر ہی رہتے ہوئے اپنے جسم کے اوپر پانی میں بھیگا ہوا گیلا تولیہ استعمال کر سکتا ہے؟ جی ہاں، مسجد میں رہتے ہوئے معتکف اپنے جسم کے اوپر پانی میں بھیگا ہوا تولیہ یا کوئی کپڑا استعمال کر سکتا ہے، اپنے جسم کو صاف کر سکتا ہے، اور کپڑے بھی بدل سکتا ہے کہ پہلے کپڑے اگر پسینے کی وجہ سے بدبودار ہو گئے ہیں یا وہ میلے کچیلے ہو گئے ہیں، گندے ہو گئے ہیں، تو وہ ان کو ضرور تبدیل کر سکتا ہے، اور جسم کے اوپر گیلا تولیہ وغیرہ بھی استعمال کر سکتا ہے، اور ایسا پرفیوم اور ایسا عطر کہ جس میں الکوہل وغیرہ نہ ہو اس کو بھی وہ استعمال کر سکتا ہے. یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں فیس بک اور واٹس ایپ کو استعمال کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ اعتکاف اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور تمام دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ رب العالمین کے گھر میں قیام پذیر ہو جانا، اس کا نام اعتکاف ہے. علماء نے اس کی مثال دی ہے کہ معتکف کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جو کسی مالدار آدمی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ بار بار صدا لگاتا رہتا ہے اور اس سے اپنی حاجت طلب کرتا رہتا ہے، اور وہ اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھتا جب تک کہ اس کی جھولی میں خیرات ڈال نہیں دی جاتی. تو اسی طرح معتکف بھی تمام دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اپنے پروردگار، اپنے خالق و مالک کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کی بارگاہ میں ہر وقت التجائیں کرتا ہے، سوال کرتا ہے کہ وہ اس کی بخشش کر دے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے. تو وہ بار بار صدا لگاتا ہے اپنی گناہوں کی معافی کی، بخشش کی اور کرم نوازی کی. تو اس لیے کوئی بھی ایسا کام
جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع سے روکتا ہو یا عبادت میں خلل ڈالتا ہو، ایسا کوئی بھی کام معتکف نہ کرے تاکہ اس کی توجہ ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی جانب رہے۔ فیس بک اور واٹس ایپ پر کئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ کو ہٹاتی ہیں، عبادات سے توجہ کو ہٹاتی ہیں اور دنیا کی طرف معتکف کو مشغول کر دیتی ہیں، تو اس لیے فیس بک اور واٹس ایپ سے اجتناب ہی ضروری ہے، تاکہ یہ جو 10 دن آپ نے عبادت کے لیے مخصوص کیے ہیں، اس میں خالص اللہ کا ذکر کیا جائے اور خالص اللہ کے ساتھ ہی لو لگائی جائے، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جو اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل کرتا ہو، یاد سے دور کرتا ہو۔ تو اس لیے اعتکاف کی حالت میں کوشش کریں کہ موبائل کا کم سے کم استعمال ہو، اور اگر ضروری ہو تو صرف ضروری کال کے لیے ہی موبائل کو استعمال کیا جائے، اور سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور دیگر جتنے بھی ذرائع ہیں کہ جس سے دنیا کے ساتھ تعلق جڑتا ہے یا عام لوگوں کے ساتھ تعلق بحال ہوتا ہے، تو ایسے سارے چیزوں سے اجتناب ہی کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔